ویل للمطففین، بالکل، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری حالت ہر جگہ ہر پیمانے میں ہم نے ایسے کیا ہوا۔ آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، مطمئن ہو کے آپ وہاں نہیں ڈلوا سکتے، بھلے وہ کہے گا جی میٹر دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، میٹر آپ دیکھ لیں گے لیکن اس نے جو کرنا ہے وہ کر ہی جانا ہے۔ آپ مرغی لینے چلے جائیں، آپ سبزی لینے چلے جائیں۔ ریاست صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بندے میں ایمان باقی ہو تو یہ ساری برائیاں، یہ ساری دھوکہ دہی کی مختلف جو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں، کیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں انسان جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا اس وقت، ٹھیک ہے، اسلام ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ اعراب کے بارے میں فرماتے ہیں وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بالکل ایسے کہ وہ یہ دعویٰ سورہ کرتے حجرات، ہاں جی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم یہ کہو کہ ہمارے پاس اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان جو ہے ایک اعلیٰ لیول، جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کا ایمان اس کے اوپر، یعنی اس سے نکل کے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ سے باز آتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے تو پھر ایمان اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو ایمان انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز ہے، بالکل صحیح۔ جس قدر ایمان بڑھتا ہے ایسے ہی انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ایمان کم ہوتا ہے انسان گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل اور ایمان کی جو تقاضے ہیں ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے اب میں مسلمان تو ہوں، اور مسلمان ہے وہ واقعی جب تک کہ وہ کسی کفریہ کام کا ارتکاب نہیں کرتا، صحیح، لیکن وہ اپنے آپ کو مومن اور متقی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تقوی اور ایمان یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں، برائی سے دور کرتی ہیں۔ اور اگر انسان کے اندر اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر انسان دنیاوی جو مفاد ہوتے ہیں اور مادہ پرست ہو جاتا ہے وہ انسان۔ مفتی صاحب جنت جو ہے یہ مومن کا مقام ہے یا مسلمان کا؟ ان للمتقین مفازا، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو کامیابی بیان کی ہے نا وہ جنت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، مسلمان جنت میں جائے گا لیکن مسلمان اپنی سزا لے کے، جو متقی ہے جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارے گا تو وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، وہ جہنم کی سزا سے بچ کے جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جرائم ہیں ان کی سزا تو ملے گی نا؟ جی دیکھیں، اگر کسی آدمی کی انگلی تھوڑی سی آگ میں جل جائے نا تو برداشت نہیں ہوتی، اور جو جہنم کی آگ ہے ہم تو کبھی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو یہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ حاصل کر لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، چلیں جہنم میں بھی چلے گئے تو بعد میں جنت میں تو جانا ہی ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو انسان بہت بڑا رسک ہے جی۔ اور ایک انگلی اگر ذرا سی دنیا کی آگ میں جو بہت کم ہے آخرت کی آگ کے مقابلے میں، نہیں برداشت کر سکتا بندہ، تو جب یہ برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کیا خیال ہے کوئی برداشت کر سکے گا جہنم کی آگ؟ اور کامیابی تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی۔ تو دھوکہ دینے والا کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو چاہے دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہو، کسی بھی صورت میں۔ اور یہ جو مال میں کمی کرنا اور ماپ تول میں کمی کرنا خاص طور پر آپ نے بھی ذکر کیا، ویل للمطففین، کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور ہماری حالت ہر جگہ ہر پیمانے میں ہم نے ایسے کیا ہوا۔ آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، مطمئن ہو کے آپ وہاں نہیں ڈلوا سکتے، بھلے وہ کہے گا جی میٹر دیکھ لیں، ایسے ہی ہے، میٹر آپ دیکھ لیں گے لیکن اس نے جو کرنا ہے وہ کر ہی جانا ہے۔ آپ مرغی لینے چلے جائیں، آپ سبزی لینے چلے جائیں، اور پھر طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں کہ آپ کو وہ جس شاپر میں ڈال کے دے رہا ہے وہ تو صاف ڈالا ہے لیکن اس نے ایک اور شاپر بھر کے رکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے، اس نے وہ خراب شاپر اٹھا کے اس کو دے دینا ہے، یا پھر آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، ایسے ہی ہے، کہے گا میں ڈالتا ہوں، اور آگے آگے دلہن کی طرح بڑا صاف ستھرا سجایا ہوا ہے اور پیچھے ساری خراب چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، مومن تو
اللہ پہ توکل کرنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ دے کر مال نہیں کماتا، کیونکہ دھوکہ دے کر جو مال کمایا ہے یہ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جائز ہی نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ تو دھوکہ یہ بہت بڑا باطل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ مال کماتے ہیں۔ بالکل ایسا